السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفأعينا بالخلق الأول ولهم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله ما كنا؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ کو سب سے پہلے صلی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف بیان کرنی چاہیے جس نے مور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور اس کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمارے خاطر ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو رسولوں کو مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل اللہ کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً اللہ رب العالمین کے آخری نبی سید الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ساتھ ہلاک کر دینے والے گناہ۔ انشاءاللہ آج میں اس موضوع کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا کہ وہ ساتھ ہلاک کر دینے والے گناہ کون کون سے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور صحیح بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں کو غور سے سننے اور سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میں پہلی بات اس حدیث کے ذریعے شروع کرنا چاہتا ہوں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، تلاوت کی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنبوا السبع الموبقات، کہ اے صحابہ کرام تم ساتھ ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، اپنے آپ کو دور رکھو، ساتھ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قالوا یا رسول اللہ ما كنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ صحابہ کرام کو کہا اور صحابہ کرام نے سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے وہ ساتھ ہلاک کر دینے والے گناہ کون کون سے ہیں تاکہ ہم لوگ اس گناہوں سے آسانی کے ساتھ بچ سکیں۔ تو اس ٹکڑے سے آپ پر اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر گناہوں سے بچنے کا کتنا زیادہ جذبہ تھا، وہ کس طریقے سے گناہوں سے دور رہا کرتے تھے، کس طریقے سے گناہوں سے بچتے تھے۔ لیکن آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ دن بھر میں رات بھر میں کتنے گناہ کر ڈالتے ہیں، ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، گناہ پر گناہ کر دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ وہ گناہوں سے کس طریقے سے بچتے تھے، کس طرح سے دور رہا کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام تم ساتھ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، بچاؤ، تو فوراً صحابہ کرام نے سوال کر لیا، اللہ کے رسول بتلائیے وہ ساتھ ہلاک کر دینے والے گناہ کون کون سے ہیں تاکہ ہم لوگ اس سے آسانی کے ساتھ بچ سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار کر کے ساتوں گناہوں کو گنایا۔ پہلے نمبر پہ فرمایا الشرک باللہ، سنو لوگوں کو ہلاک و برباد کر دینے والا گناہ سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا اللہ رب العالمین کی عبادت میں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا والسحر، جادو کرنا، جادو کرانا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جن جاندار کو اللہ رب العالمین نے قتل کر ڈالنا، مار ڈالنا حرام قرار دیا ہے، ان جاندار کو ناحق ظلماً قتل کر دینا، مار ڈالنا۔ واکل الربا، چوتھے نمبر پہ فرمایا سود کا کھانا، اور پانچویں نمبر پہ فرمایا واکل مال الیتیم، یتیم کے مال کو کھانا ناجائز طریقے سے۔ اس کے بعد آگے بیان فرمایا وتولی یوم الزحف، میدان جنگ کے دن، لڑائی کے دن میدان جنگ سے ہمت ہار کر کے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا۔ وقذف المحصنات المغافلات المؤمنات، اور ساتویں نمبر پر فرمایا پاک دامنہ مومنہ عورتوں پر زناکاری بدکاری کی جھوٹی الزام تہمت لگانا۔ یہ 7 گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیے کہ تم لوگ ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، یہ ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دھمکایا ڈرایا ہے ہم لوگوں کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا جملہ استعمال کیا؟ استنبوا السبع الموبقات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں یہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، یہ انسانوں کو ہلاک کر دیتے، اس لیے تم ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ان گناہوں کے بارے میں ہمیں کس طریقے سے دھمکایا ڈرایا ہے، اور ہمیں ان گناہوں سے کس طریقے سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ پہلا گناہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس حدیث کے اندر الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ لقمان کے اندر، سورۃ نمبر 31 ہے اور پارہ نمبر 21، پارے کا نام ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے اپنے بیٹے کو، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یاد کرو اس وقت کو
جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر بیان کیا، سورۃ نمبر 4 پارہ نمبر 5، پارے کا نام ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم لوگ ایک اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرک سے روکا ہے اور دھمکایا، ڈر سنایا ہے شرک کرنے والوں کو، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کے اندر بیان کیا، سورۃ نمبر 26 پارہ نمبر 19، پارے کا نام ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکارو ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ مائدہ کے اندر فرماتا ہے، سورۃ نمبر 5 پارہ نمبر 6، پارے کا نام ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، جو کوئی شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے، یعنی ایسا شخص جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا ہے شرک کرنے والا شخص۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی کل قیامت کے دن اس کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، شرک کرنے والوں کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، انہیں ایسے ظالم لوگ جب قیامت کے دن جہنم میں جانے لگیں گے تو ان کو جہنم سے بچانے والا، جہنم سے ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا جو ان کی مدد کر سکے، اس لیے اللہ نے فرمایا وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا ہے اور شرک کے علاوہ جن گناہوں کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ شخص ہدایت کے راستے سے دور چلا گیا، گمراہی کے راستے کی طرف چلا گیا، ہدایت کے راستے سے دور ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک بات آپ یہ یاد رکھیے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ اگرچہ اپنے آپ کو کتنا بڑا اہل علم کیوں نہ کہیں، عالم کیوں نہ کہیں، جانکار سمجھدار ہوشیار عقل مند کیوں نہ کہیں، لیکن جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے بڑے جاہل لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کیونکہ اس کی گواہی خود قرآن مجید دیتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ زمر کے اندر، سورۃ نمبر 39 پارہ نمبر 24، پارے کا نام ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، اے مشرکو، کیا تم لوگ مجھے اس بات پر آمادہ کرتے ہو، کیا تم لوگ مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے لگ جاؤں؟ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے مشرکو، اے کافرو، کیا تم لوگ مجھے اس بات پر آمادہ کرتے ہو، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرے معبود کی عبادت کرنے لگ جاؤں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے میں نے سب کی طرف ہی وہی بھیجی ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اگر آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبدوا من الشاکرین، بلکہ تم ایک اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ نبی صلی اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا۔ تو اس
ان آیتوں کو سامنے رکھا جائے تو بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑے جاہل لوگ ہیں. اور آپ خود دماغ لگائیے، خود سوچیے اپنے دماغ سے کہ ایک آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، جو اس کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ساری چیزیں اس کو دیتا ہے، وہ انسان اس اپنے حقیقی رب کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کو اپنا رب مان لے، اس حقیقی رب کے سامنے سجدہ کرنے کے بجائے کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنے لگ جائے، اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے جو اپنے حقیقی معبود کو نہ پہچان سکے. اسی لیے اللہ نے بیان کیا ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑے جاہل لوگ ہیں. تو یہ پہلا گناہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا. اس کے بعد دوسرے گناہ کی طرف ہم چلتے ہیں. دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا والسحر، جادو کرنا، جادو کرانا، یہ بھی ایک انسان کو ہلاک کر دیتا ہے گناہ. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا ہے. ایک نبی تھے جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا. ان کے زمانے میں جادو سیکھنے کا، سکھانے کا بہت دورہ تھا. لوگ بہت زیادہ جادو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے ان کے زمانے میں. تو ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں کیا ہے. سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 1 الف لام میم کے اندر وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کے قوم کے لوگ تھے، یہود و نصارہ تھے، وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جن کی شیاطین تلاوت کیا کرتے تھے. شیاطین جس کو پڑھتے تھے یعنی جادو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے. تو ان کے قوم کے جو جاہل لوگ تھے، یہود و نصارہ تھے، وہ بھی انہی شیاطین کے پیچھے پڑ گئے. اور وہ یہود و نصارہ ان پر الزام ڈالنے لگے کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام جو ہے نا، یہ جادوگر ہیں، جادو سیکھتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور اس جادو کے بدلے یہ حکومت بھی کرتے ہیں. لوگ ان پر الزام بھی ڈالنے لگے تو اللہ نے اس کی نفی کی. وما کفر سلیمان، اے کافر، اے مشرکو، تم سن لو کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی کفر نہیں کیا، کبھی بھی جادو نہیں سیکھا، نہ سکھایا کسی کو. وہ جادو سے بری ہیں، بے تعلق ہیں، جادو سے دور ہیں. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، بلکہ جو جادو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، وہ شیاطین ہوا کرتے تھے. اور شیاطین جادو سیکھتے تھے اور لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت. اور وہ یہود و نصارہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو حابیل میں، وما انزل علی الملکین بابیل میں ہاروت اور ماروت پر جو چیز نازل کی گئی تو اس کے پیچھے بھی وہ لوگ پڑ گئے. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. بہرحال وہ جو بھی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تو جادو سکھانے سے پہلے یہ بات کہہ دیتے تھے کہ بھائی تم لوگ جادو مت سیکھو، ہم لوگ آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. فلا تکفر، تم کفر نہ کرو. کیا معلوم ہوا؟ جادو سیکھنا سکھانا یہ کفر ہے، حرام ہے اسلام میں. اس لیے وہ بیان کرتے تھے. جادو سکھانے سے پہلے کہتے تم کفر مت کرو، جادو مت سیکھو، ہم لوگ آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. بہرحال ان کے قوم کے لوگ شیاطین سے، لوگوں سے ایسی جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کی جاتی تھی. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جادو کتنا بھی ہو، اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر کبھی بھی اثر انداز نہیں کر سکتا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. اور وہ جادو کرنے والے، سکھانے والے بھی جانتے تھے اس بات کو کہ جادو کرنے سے، کرانے سے کوئی نہ تو نقصان ہو سکتا نہ فائدہ مل سکتا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جو کوئی شخص جادو سیکھے گا، سکھائے گا، جادو کا کاروبار کرے گا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ سیدھے جہنم ہے. تو ان آیتوں کو سامنے رکھیے تو اللہ رب العالمین نے جادو کا ذکر اس آیت کے اندر کیا ہے، اور بہت ساری باتیں اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کی ہے. ان میں سے ایک بات یہ بھی بیان کی ہے کہ جو کوئی جادو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، جادو کا کاروبار کرتا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جادو سیکھنا حرام ہے، کفر ہے. اسی طریقے سے ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے جادو کا ذکر کیا ہے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت میں، سورۃ نمبر 20 پارہ نمبر 16. پارے کا نام ہے
قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ولا يفلح الساحر حيث اتى. جادوگر زمین میں دنیا میں کہیں بھی چلا جائے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اللہ گواہی دے رہا ہے کہ جادوگر جادو سیکھ کر کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جادو کی بدولت. اور آپ خود دماغ لگائیے کہ اگر جادو سیکھنے سے آدمی اگر کامیاب ہو سکتا دنیا کے اندر, تو جادو سیکھنے والا, جادو دکھانے والا لوگوں کو گلی گلی, شہر شہر, گاؤں گاؤں کیوں چلتا پھرتا ہے؟ گھر بیٹھ کر کے نہ پیسہ کما لے, پیسہ بنا لے جادو کی بدولت. اگر جادو سیکھ کر کے کامیاب ہو سکتا ہے تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. جادوگر شخص جادو سیکھ کر کے زمین میں دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جادو کے بدولت. اور یہ دوسرا گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا تھا. اس کے بعد تیسرے گناہ کی طرف ہم چلتے ہیں. وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جن جانداروں کو اللہ نے قتل کر ڈالنا, مار ڈالنا حرام قرار دیا, ان کو ناحق ظلماً قتل کر دینا, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. زمانے جاہلیت میں یہ برائی بہت زیادہ پائی جاتی تھی عرب کے اندر, کہ جب کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی, بیٹی پیدا ہوتی تھی, تو وہ بھوکمری کے ڈر سے, فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی لڑکیوں کو, بچوں کو زندہ قتل کر دیا کرتے تھے, مار ڈالتے تھے یا زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. یہ برائی بہت زیادہ پائی جاتی تھی. تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو, اس برائی کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت نازل کی, جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کیا ہے. سورۃ نمبر 17 ہے, پارہ نمبر 15. پارے کا نام ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. تم لوگ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرنا. نحن نرزقهم وإياكم, کیونکہ ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں. تم لوگ فقر و فاقہ کی ڈر سے اپنی اولاد کو قتل دیتے ہو. سن لو, اللہ فرماتا ہے تم اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے کبھی بھی قتل مت کرنا اپنی اولاد کو. کیوں؟ کہ ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں, ان کو بھی روزی دیتے ہیں. ان قتلهم کان خطأ کبیرا, بے شک ان کا قتل کر دینا, ان کو مار ڈالنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ گناہ ہے, اللہ نے فرمایا ان قتلهم کان خطأ کبیرا, بہت بڑا گناہ ہے ان کو مار ڈالنا, قتل کر دینا اولاد کو. اسی طریقے سے سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا اسی چیز کو. سورۃ نمبر 5 پارہ نمبر 6, پارے کا نام ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جو کوئی شخص کسی شخص کو ناحق ظلمن, ایک شخص کو قتل کر دے, ایک شخص کو مار ڈالے, تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو مار ڈالا. جو شخص کسی ایک شخص کو ناحق ظلمن قتل کر دے تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا, گویا کہ وہ تمام انسانوں کا قاتل ہے. ومن احیا فکانما احیا الناس جميعا. اور جو کوئی شخص کسی ایک شخص کی جان کو بچا لے تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی جانوں کو بچا لیا. یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے اور دردناک انداز میں اس چیز کو بیان کیا ہے ایک آیت میں. سورۃ نمبر 4 پارہ نمبر 5, پارے کا نام ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم ومن یقتل مؤمنا متعمدا. جو کوئی شخص کسی مومن شخص کو ظلماً ناحق قتل کر دے, مار ڈال لے, فجزاؤہ جہنم, تو اس کا ٹھکانہ, اس کا بدلہ جہنم ہے. وغضب اللہ علیہ, اور اللہ رب العالمین کا غضب اس پر نازل ہوگا, اللہ رب العالمین اس پر غضبناک ہوگا. ولعنہ, اور اس پر اللہ کی لعنت نازل ہوگی. وأعد له عذابا عظیما, اور اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے, ایسے ظالم شخص کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے جو کسی مسلمان کو ناحق ظلمن قتل کر دے, مار ڈالے. اسی لیے جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں تو وہ جن چیزوں کو اللہ نے مار ڈال حرام کرا دیا ان کو وہ قتل نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ کے مومن بندوں کی صفت ہوتی ہے کہ وہ حرام چیزوں کو قتل نہیں کرتے ہیں, ظلمن ناحق نہیں قتل کرتے ہیں. اس کی گواہی خود اللہ رب العالمین دیتا ہے قرآن مجید کے اندر, سورہ فرقان کے اندر, سورۃ نمبر 25
پارہ نمبر 19، پارے کا نام ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ اللہ کے مومن بندے، عباد الرحمن بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور جن جاندار کو اللہ رب العالمین نے قتل کر دینا حرام قرار دیا ہے ان جاندار کو قتل نہیں کرتے، وہ نہیں مارتے ہیں، الا بالحق، ہاں مگر حق کے ساتھ، اگر اسلام حکم دیتا ہے، شریعت حکم دیتی ہے تبھی قتل کرتے ہیں، شریعت کے حکم کے بغیر، اسلام کے حکم کے بغیر کسی چیز کو ناحق ظلم نہیں قتل کرتے ہیں۔ لیکن آپ حضرت کو معلوم ہونا چاہیے کہ 3 انسانوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھا جائے تو بات ثابت ہوگی کسی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، ان کو آپ قتل کر سکتے ہیں۔ وہ 3 قسم کے کون سے لوگ ہیں اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا ہے۔ حدیث سنیے، عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کسی مسلمان کا خون بہانا ہرگز جائز نہیں ہے، الا باحدى ثلاث، مگر ہاں 3 لوگوں کے خون کو بہا سکتے ہیں آپ۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ بیان کیا السیب الزانی، شادی شدہ مرد ہو یا عورت، بڑھیا ہو یا بوڑھا ہو، وہ اگر زناکاری بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، زناکاری کر بیٹھتا ہے تو اسلام حکم دیتا ہے آپ اس کو رجم کر کے اس کو مار ڈال سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ السیب الزانی، شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اگر زناکاری بدکاری کا ارتکاب کر دیتا ہے، کر بیٹھتا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بیان کیا والنفس بالنفس، جان کے بدلے جان، کسی شخص نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے ناحق ظلمن، اور اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں، قصاص لینا چاہتے ہیں تو بدلے کے طور پر بھی آپ اس کے بیٹے کو قتل کر سکتے ہیں، جس نے قتل کیا اس کو بھی آپ قتل کر سکتے ہیں بدلے کے طور پہ۔ دوسرے نمبر پہ بیان کیا نفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اور تیسرے نمبر پہ میں نے کیا المفارق التارک للدین والمفارق للجماعت، تیسرا شخص وہ ہے جو دین اسلام سے پھر جائے اور دوسرے دین میں چلا جائے، یعنی مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے جو شخص، تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ان 3 لوگوں کو چھوڑ کر کے کسی اور شخص کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا گناہ کی طرف ہم چلتے ہیں، وَأَكُلُ الرِّبَا، چوتھے نمبر پہ بیان کیا وَأَكُلُ الرِّبَا، سود کا کھانا۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر بیان کیا ایک آیت میں، سورۃ نمبر 3 پارہ نمبر 4، پارے کا نام ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو، اے مومنو، تم لوگ 2 گنا 4 گنا بڑھا چڑھا کر کے سود مت کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ نے سود کھانے سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے سود کھانے والوں کا انجام بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا قرآن مجید کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، سورۃ نمبر 2 ہے پارہ نمبر 3، پارے کا نام ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کسی شیطان نے ان کو چھو کر کے پاگل اور دیوانہ بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس وجہ سے ان کا کہنا یہ ہے کہ سود لینا بھی تو ایسے جیسے تجارت کاروبار کرنا ہے۔ جو لوگ تجارت کاروبار سود لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سود لینا بھی تو ایسے جیسے تجارت کاروبار کرنا ہے، جبکہ اللہ نے بیان کیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کاروبار کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ وَمَنْ آذَى فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو کوئی فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جس شخص کے پاس اللہ رب العالمین کی آیت آ گئی، اللہ رب العالمین کی بات پہنچ گئی
اور وہ شخص سود لینے سے باز آ گیا تو جو کچھ لے چکا وہ اس کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ومن آذى فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور جو کوئی شخص اللہ کا فرمان سننے کے باوجود بھی سود لینے سے باز نہیں آیا، سود لیتا رہا، سود کا کاروبار کرتا رہا، تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آئیے آخر میں اللہ ہم سے دعا کر لیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ہر طرح کی نافرمانی، ہر طرح کی بے حیائی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان بھائی بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ رب العالمین ہم لوگوں میں سے جو لوگ نماز سے غافل ہیں، تیرے ذکر سے غافل ہیں، قرآن کی تلاوت سے غافل ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اس دنیا کے اندر اسلام پر رکھ، جب ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.